میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہتے تھے. مجھے اس چیز سے کوئی خاص مطلب نہ تھا. گھر والوں نے ایک لڑکی دیکھی اور پسند کی. مجھے تصویر دکھائی گئی. مجھے تو ایک عام سی لڑکی لگی, کوئی خاص چیز تو نظر نہ آئی. میں نے کہا آپ لوگوں کو پسند ہے تو ہاں کر دیں. منگنی ہو گئی. میں نے نہ تو کبھی کال کی نہ کبھی ان کے گھر گیا. مجھے ان سب چیزوں کی فکر ہی نہ تھی. میں اپنی زندگی میں خوش تھا. اچھا کما لیتا تھا, اپنا کام تھا, اوپر فلیٹ تھا, باہر سے کھانا کھاتا اور سو جاتا. پورا دن نیچے کام پر گزارتا تھا. دل کیا تو گھر بھی چلے جاتے تھے ہم. شادی کا دن آ گیا. میں نے گھر کہا بس نکاح کرو اور کوئی رسم وغیرہ رہنے دو. مجھے بس یہی تھا, ایک لڑکی کی ذمہ داری اٹھانی ہے. بس کھانے پینے اور جو وہ ضرورت کی چیزیں مانگے لا دو بس. مطلب کہ شادی نہ بھی ہوتی تب بھی اپنا گزارا ہو رہا تھا. شادی ہو بھی جائے تو فرق تو آنا نہیں تھا. شادی ہوئی, لڑکی کو گھر لے آئے. باقی وہ جو رسم وغیرہ ہوتی ہے یہ تو سب گھر والوں کی ہوتی ہے. رخصتی وغیرہ کے بعد میں گھر آ گیا. خیر میں نے کہیں پڑھا تھا شادی کے 2 نفل ادا کرنے ہوتے ہیں. میں نے وہ بھی ادا کر لیے اور اسی بہانے عشاء کی نماز بھی پڑھ لی. ویسے کبھی دل میں آیا تو نماز پڑھ لی, نہیں تو نہ صحیح. اور میں سو گیا, جو میری روٹین تھی. مجھے نیند آئی اور میں سو گیا. نہ تو مجھے خوشی تھی اور نہ ہی غم. شادی کے اگلے دن میں اٹھا اور کام پر آ گیا. 2 دن ایسے ہی گزر گئے. بات چیت ہوئی, بس اتنی جتنا اس نے پوچھا جواب دے دیا, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس نے پوچھا کیا آپ شادی سے خوش نہیں؟ میں نے کہا مجھے دکھ بھی نہیں. میں لوگوں میں ایڈجسٹ ہونے میں وقت لے لیتا ہوں بس. نہ کبھی میں نے اس کی تعلیم پوچھی نہ کچھ اور. میں نے کون سا جاب کروانی تھی. 1-2 بار گھر چھوڑنے گیا اس کو امی کے کہنے پر. نہ میں نے اس کو پردے کا کہا نہ حجاب کا. اس کو جو اچھا لگے کر لے. مطلب کہ اپنا عمل دخل کچھ نہ تھا. سوچنے پر تو وہ بھی مجبور تھی. بندہ ہے کیا چیز ہے. میں سویا ہوا تھا, میرے پیر کا انگوٹھا اس نے پکڑا اور کہا اٹھیں نماز پڑھ لیں. میں نے ارد گرد دیکھا. خیر میں نے اس کو کچھ کہا نہیں. ویسے کوئی ملازم اٹھاتا تھا جب اس کی خیر نہ ہوتی تھی. میں بولا کچھ نہیں. میں نے سوچا چلو اب اٹھ گیا ہوں تو نماز بھی پڑھ لوں. 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر بستر پر اب وہ میرے پاس ہی بیٹھ گئی. قرآن پڑھنے لگی. میں مست ہو کے سویا ہوا. آواز تو آہستہ آہستہ آ رہی تھی. خیر میں اٹھا, نہایا, ناشتہ بنا دوں. آواز آئی. میں نے کہا نہیں میں لیٹ کرتا ہوں اور میں اپنے کام پر. خیر لیٹ تھا, میں گھر نہیں گیا اور فلیٹ پر ہی سو گیا. اگلے دن میں گھر گیا تو امی نے کلاس لی کہ گھر کیوں نہیں آیا, اب تیری شادی ہو گئی ہے, جتنا مرضی لیٹ ہو جائے گھر آنا ہے. وہ پاس ہی کھڑی تھی. میں اچھا کہہ کر جا کر کمرے میں سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی کمرے میں آ گئی. میں نے پوچھا امی سے تم نے کہا؟ اس نے کہا میں نے تو امی کو نہیں کہا. اگلی صبح اس نے پھر مجھے اٹھا دیا اور خود جائے نماز پر کھڑی نماز ادا کی نیت باندھی ہوئی تھی. اب بندہ اس کو کیا کہے. خیر ہم نے بھی شرم و شرمی وضو کر کے نماز ادا کر ہی لی. اس کے بعد اس نے کہا آپ میری بات سنیں. میں نے کہا جی کہیے. میں آپ کی بیوی ہوں. میں نے کہا ہاں جی. بیوی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں. میں نے کہا پتہ ہے. اس کے بعد وہ قرآن پڑھنے لگی. میں خاموش اپنے موبائل پر لگا رہا. اگلی رات وہ شرارتیں کرنے لگی اور جیسے تیسے اس کے حقوق ادا کیے یا اس نے اپنے حقوق لے لیے. وہ لڑکی آہستہ آہستہ میری زندگی میں انوالو ہونے لگی. خیر اپنے بھی مزے ہونے لگے. ہر چیز تیار ملنے لگے, کپڑے جوتے وغیرہ
हर चीज अपनी जगह पर मिलती, कहीं भी फेंक दो। नमाज पढ़ने लगा था अब, मतलब जिंदगी अब बेहतर हुई थी। उसके आने से काफी घुल मिल गए थे हम। उसने कुरान पढ़ा तो मेरा सर उसकी गोद में होता। आवाज प्यारी थी, अक्सर सो भी जाता। जब तक मैं खुद ना उठता वो जगाती नहीं, कुरान पढ़ती रहती। अब मैं काम पर अक्सर लेट भी होने लगा। उसकी गोद में सर रख के सोने का मजा ही अलग था। एक बात और, घर से काम पर जाते वक्त मैंने ऐसे ही उसको आवाज दी और उसका माथा चूम लिया। शाम को घर आया तो रंग रूप ही बदला हुआ। इतना खुश बंदा मैंने देखा ही नहीं। मैंने सोचा ये तो काम ही बड़ा सस्ता है। अब हर रोज माथा चूम कर जाता। वो कहीं भी मसरूफ हो, घर के कामों में, उसने कोई ना कोई बहाना करके कमरे में आना ताकि मैं उसका माथा चूम सकूं। नरम लहजा, कमाल की गुफ्तगू, कमाल की मोहब्बत, पसंद के खाने, सुकून की नींद। जिंदगी मुकम्मल हो गई। जिंदगी में लोग कैसे खामोशी से दाखिल होते हैं और आप पर हुक्मरानी करने लगते हैं। क्या जुर्रत हमारी जो इनकार कर सके उन्हें। कई बार तो दिल निकाल कर देने को भी दिल किया। खामोश मोहब्बत बहुत प्यारी होती है। मोहब्बत अल्फाजों की नहीं, एहसास की होती है। मोहब्बत का ताल्लुक इज्जत से है। औरत को एहसास दो, तुम मेरी हो, वो रूह तक दे देती है। उस पर भी आपका हक होता है। औरत मर्द के लिए सुकून है।